پورا لاک ڈاؤن کیا جائے، دوسرا کہ حکومتی پالیسیز جو ہے اس کے اوپر تنقید، اور تیسرا کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے اور تھا کہ احتیاط احتیاط احتیاط۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر عمران خان نے جب ان کو ویژن دیا، حکمت عملی دی، سوچ دی، تو اس وقت کون کون سے ایسے اقدامات تھے جس کے اوپر یہ تنقید کر رہے تھے اور پھر دنیا نے بعد میں اپریشیٹ کیا؟ پہلی چیز کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وبا آتی ہی یہ کہا کہ ہم نے پاکستانی قوم کو اس بیماری سے بچانا ہے اور پاکستانی قوم کو ہم نے بے روزگاری اور بھوک سے بچانا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ڈیلی ویجرز ہے، جو دیہڑی دار، جو مزدور، جو رکشے والا، جو ریڑھی والا، ان کا کیا ہوگا؟ پرائم منسٹر صاحب نے ان لوگوں کا سوچا۔ تو اس کے بعد ایک این سی سی اور پھر این سی او سی ایک بہترین جنہوں نے کام کیا اس عالمی وبا میں، جس میں اسد عمر صاحب تھے، سول ملٹری قیادت وہاں پہ بیٹھتی تھی، روزانہ کی بنیاد پہ تمام ہسپتالوں کی پوزیشن، تمام ہسپتالوں میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں، وہاں پہ آکسیجنیٹڈ بیڈز کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے اور کتنے ہمارے پاس ہے، کتنے وینٹیلیٹرز پاکستان کے اندر نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا ہم نے کیا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ بھی دیا۔ جب پرائم منسٹر عمران خان نے لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا تو اس سے پہلے جو ان کا احساس، جو ان کو فکر لاحق تھی، وہ اپنے مزدور اور دیہڑی دار کی تھی۔ تو کیا اقدامات کیے گئے؟ احساس کے ذریعے 1,60,00,000 خاندانوں کو 12,000 فی خاندان حکومت پاکستان نے دیا۔ میں سندھ حکومت کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ آپ نے راشن کے پیسے کا کیا کیا، آپ نے لوگوں کو کیا دیا، لیکن وہاں پہ آپ کو ہم ماسک پاکستان میں اویلیبل نہیں، پاکستان کے اسپتالوں کی سچویشن سب کے سامنے تھی، آکسیجنیٹڈ بیڈز اویلیبل نہیں، وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں، پی پی ای کٹس آپ کے پاس نہیں، سینیٹائزرز آپ کے پاس نہیں۔ ان 3 مہینوں میں ایمرجنسی بنیادوں پہ اقدامات کر کے ہم نے کیا کیا؟ ماسک آپ نہ صرف یہاں پہ تیار کرنے لگے، ایکسپورٹ کرنے لگے، پی پی ای کٹس آپ نہ صرف تیار کرنے لگے، ضرورت پوری کر دی، آپ ایکسپورٹ کرنے لگے۔ اس طرح آپ نے آکسیجنیٹڈ بیڈز میں جو اضافہ کیا، صوبائی حکومتوں کو آپ نے فراہم کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وینٹیلیٹرز میں جو اضافہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی بنیادوں پہ جو آئسولیشن سینٹرز بنے، جو ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز اویلیبل کر دیے گئے، یہ اقدامات کبھی پاکستان کے پچھلے 40 سالوں میں نہیں ہوتے جو ایمرجنسی بنیادوں پہ آپ نے کیے۔ اور جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھا، میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا جو یہ لاک ڈاؤن کا کہہ رہے تھے دنیا کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوا۔ مئی 2020 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ $5.8 ٹریلین سے $8.8 ٹریلین کا اکانومیز کو نقصان ہوگا۔ جاپان کی جو جی ڈی پی کنٹریکٹڈ 27%، اور یہ جو پوسٹ وار تاریخ کے بعد پہلا بڑا آپ یہ ڈکلائن جاپان نے دیکھا۔ یو کے اکانومی کنٹریکٹڈ 20.4%۔ انڈیا کی اکانومی تو نہ صرف برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، وہاں پہ بے روزگاری میں جو اضافہ ہوا، جو پروٹیسٹ ہوئے، جو احتجاج ہوا، جو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اس سے وبا پھیلی، وہ دنیا کے سامنے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری میں جو دنیا میں اضافہ ہوا، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے کیا کہا کہ پہلی لہر میں اور پہلا کوارٹر جو تھا اس میں 195 ملین لوگ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جو سیکنڈ کوارٹر ہے اس میں جو انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا اس میں 300 ملین مطلب 30 کروڑ کے قریب انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا۔ پھر اس طرح یورپین سینٹرل بینک کے پریزیڈنٹ نے جو کہا کہ یورپ کی اکانومی جو ہے وہ 12% شرنک کر گئی ہے۔ یہ دنیا میں جو امریکہ کے سامنے آپ نے لاکھوں کی اموات بھی دیکھی، آپ نے ان کے اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ دیکھا، آپ نے وہاں پہ بے روزگاری دیکھی۔ یہ تھا دنیا کے جن کی بہترین اکانومیز تھی، جن کا بہترین ہیلتھ سسٹم تھا، آپ نے اٹلی دیکھی، آپ نے یو کے دیکھا، آپ نے آسٹریلیا دیکھا، آپ نے امریکہ دیکھا، آپ نے اپنا ہمسایہ انڈیا دیکھا، یہ ان کے اوپر امپیکٹ تھا۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی یہ سوچ اور یہ ویژن کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم اقدامات کرتے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ خود پاکستان بنانے لگتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے مزدور، دیہڑی دار اور اس طبقے کو بچاتا ہے۔ کیا اقدامات ہوئے ذرا آپ خود دیکھیے گا اس کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ پہلی لہر میں پرائم منسٹر عمران خان کے
کی حکمت عملی، پرائم منسٹر عمران خان کی سوچ، پرائم منسٹر عمران خان کے اقدامات، اس سے پاکستان اس تباہی سے بچا جو دنیا نے دیکھی. آپ خود اندازہ لگائے کہ آپ کا ملک قرضوں کی دلدل میں، آپ کی اکانومی مکمل طور پہ یہ آئی سی یو میں چھوڑ کے گئے تھے، ایک اسپتال نہیں بنا سکے تھے جہاں پہ یہ اپنا علاج کر سکے. آپ کے پاس آکسیجنیٹڈ بیڈز نہیں، میں پھر ریپیٹ کر دوں، آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں، آپ کوئی چیز پاکستان میں تیار نہیں کرتے اور آپ امپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی اسی ویژن سے، حکمت عملی سے، پاکستان انڈیا جیسی تباہی سے بچا، جہاں پہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، جہاں پہ وہ 2 وقت کی روٹی مانگنے کے لیے اور بھوک سے بچنے کے لیے احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے، سڑکوں پہ آئے، اور اس احتجاج سے، ان چیزوں سے وبا مزید پھیلی، ان کی اکانومی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی. ہمیں کیا کہا جا رہا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، اس کے اوپر بھرپور سیاست کی گئی. لیکن عمران خان کی پالیسی کی کامیابی کے بعد نہ انہوں نے تو معافی مانگی، نہ کوئی شرمندگی کا اظہار کیا، نہ کسی نے ان سے سوال کیا. اور وہ کیا چاہتے تھے؟ یا تو لوگوں کی اموات اتنی ہو جائے گی کہ ہم اس کے اوپر سیاست کریں گے لاشوں کے اوپر، اور یا چاہتے تھے کہ اکانومی اتنی تباہ ہو گئی جس طرح دنیا میں تباہ ہو گئی ہے، تو پھر ہم اپنی جو سابقہ ہم نے چوری ڈاکے ڈالے تھے اس کا الزام بھی ہم عمران خان کے اوپر لگا سکیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی مدد تھی، نیت ٹھیک تھی. اور اس میں این سی او سی کو، جو سول ملٹری قیادت جس میں بیٹھتی تھی، ان کی قیادت سے لے کے نیچے جو کام کر رہے تھے ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستانی میڈیا نے جو اویئرنیس دی، جو ساتھ دیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے بڑھ کر پاکستان کے ڈاکٹرز جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے عوام کی جانیں بچانے کے لیے کوشش کی، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر اس طرح احساس کی، جن کے پاس ذمہ داری ہے، ان کے اقدامات دیکھیں تو ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر دنیا نے پرائم منسٹر عمران خان کے یہ اقدامات ہونے کے ساتھ دنیا نے اس کو کس انداز سے دیکھا. یہ چھوڑی ہے کہ ہمارے لوگ، یہ جو اپوزیشن والے ہیں جو بے روزگار ہو گئے، یہ تو سیاست ہی کریں گے. لیکن دنیا نے کیا کہا، اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں، اور آگے کیا دنیا میں کیا پوزیشن ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ذرا آپ ان کے بیانات سنیے کہ آپ پہلے دنیا کے بیانات سنیے کہ دنیا عمران خان کے اقدامات کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے. ذرا سنیے. یہ آپ نے سنا، پہلی چیز اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہوئی اور دنیا اس کی تعریف کرنے لگی کہ یہ اسٹریٹجی تھی. پرائم منسٹر عمران خان نے لاک ڈاؤن سے پہلے حکمت عملی بنائی کہ جب ہم لاک ڈاؤن میں جائیں گے تو کس طرح ہم اپنے جو غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں، جو دیہڑی دار ہے، جو مزدور ہے، جو رکشے ڈرائیور، جو ٹرک ڈرائیور، یہ ساری دکاندار چھوٹا، ان کے لیے ہم کیا پروگرام شروع کر لیں. 1,60,00,000 لوگوں کو 12,000 فی خاندان امداد فراہم کی گئی، تاکہ وہ غربت جس طرح دنیا نے دیکھا انڈیا میں ہوا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے غربت کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، تو اس سے ہم بچ سکے. پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ نے اپنے لیے یہاں پہ اسپتالوں کی حالت بہتر کرنے کے اقدامات کیے، آپ نے ڈاکٹروں کو اور پیشنٹس کے لیے سہولیات کی فراہمی شروع کر دی. ساتھ ساتھ میں آپ نے آہستہ آہستہ کر کے سب سے پہلے دنیا میں آپ نے کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کو کھولا کہ جس سے وبا کی پھیلاؤ کا خطرہ بھی نہ ہو، وہ انڈسٹری کھولنے کا آغاز ہوا. اقدامات کیے گئے جس سے ہم اپنے لوگوں کو وبا کی پھیلاؤ سے یا بیماری سے روک سکے، اور ساتھ میں ہم اپنے لوگوں کو بے روزگاری، غربت اور ان چیزوں سے روک سکے. تنقید ہوئی، مسلسل سیاست ہوئی، ڈرامے بازیاں ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ آخر میں دنیا اپریشیٹ کرنے لگی. اللہ نے مدد کی، نیک نیتی تھی. جو اوباما کے اکنامک کونسل کا چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ ایسی اقدامات کرتا تو $10 ٹریلین کی نقصان سے بچا جا سکتا تھا. خود اندازہ لگائے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کو وہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا، تو ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں. یہ جو قرضوں کے آپ کے لیے ہوئے قرضوں کی سودیں ہم ادا کرتے پھرتے ہیں. تو ایک تو یہ ورلڈ اکنامک فورم نے تعریف کر دی، عالمی ادارے صحت کی طرف سے تعریفیں ہوئی، بل گیٹس، کیونکہ آپ باہر سے ذرا متاثر ہوتے ہیں کہ جب دنیا نے لاک ڈاؤن کیا یہاں پہ سارے جو لیبرلی کرپٹ ہے کہتے ہیں کہ بس لاک ڈاؤن کا فیشن ہے وہ کر دیں. پھر اس کے بعد
اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر انہوں نے تنقید کی, دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا. اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج کل یہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ گندی سیاست جو اس عالمی وبا میں کی, ہسپتال آپ نہیں بنا سکے, اکانومی کو آپ نے تباہ کر دیا, اتنی بھی شرم نہیں تھی کہ آپ اپنے ان بیانات کے اوپر کم از کم سیاست ہی نہ کرتی اس قسم کی. نمبر 2 کہ کیا ان چیزوں کے بعد جب دنیا تعریف کر رہی تھی تو یہ عمران خان کی تعریف نہیں تھی, یہ پاکستان کی تعریف تھی. آپ اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بول سکتے لیکن الٹا تنقید کرتے رہے. اور نمبر 3 یہ کہ ابھی کیا جو آپ نے ہماری فیٹ اپ کی لیجسلیشن ہو رہی تھی تو انڈیا کی خواہش تھی کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو, اور آپ نے اس میں شرط عائد کر دی, تحریری NRO مانگا. جب وہ نہیں ملا تو آپ نے فیٹ اپ جو آپ کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے, آپ نے پاکستان کو جو انڈیا کی خواہش ہے اس کا آپ نے ساتھ دیا اور ووٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, پھر جس طرح آپ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں, اور پھر گلگت بلتستان اور پشاور جلسے, عوام آپ کو مسترد کرتے آپ کی منفی سیاست کو. یہ وقت تھا کہ آپ اپنے جو ڈائریکشن ہے اپنی ڈائریکشن وہ ٹھیک کرتے. لیکن جب دوسری لہر آئی اور NCOC جنہوں نے بہترین کردار ادا کیا تھا, وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی NCOC بنایا تھا, اور NCC جس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں پھر ان فیصلوں کی توثیق کرتی ہے. جب ان کی طرف سے کہا گیا کہ جلسے وبا کی پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں, اس قسم کے پروگرام اور جو رشتے جو چیزیں تھی, دنیا میں دوسری لہر آ چکی ہے, پاکستان کو بھی اللہ نہ کرے وبا پھیل سکتی ہے, لوگوں کی جان خطرے میں جا سکتی ہے, ہسپتالوں پہ بوجھ بڑھ سکتا ہے, بے روزگاری اور غربت میں اس سے اضافہ ہو سکتا ہے, لہٰذا ہم احتیاط کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ اچھا, یہ آپ نے ان کے بیانات سنے کہ پہلے کیا کہہ رہے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں, اور کرونا کو مذاق سمجھ رہے ہیں. دنیا کے اندر میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں, ذرا آپ دیکھیے کہ کل تک کی دنیا میں کیا پوزیشن تھی. یہ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ 2,71,029 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. اوورال دنیا میں 1.44 ملین ڈیتھس ہو چکی ہے. دنیا میں 14 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کرونا کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں. پھر آپ برازیل میں دیکھیں 1,71,998 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. فرانس میں 51,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. رشیا میں 38,558 لوگوں کی اموات ہو چکی. اسپین میں 44,668 کی اموات ہو چکی. UK میں 57,551 لوگوں کی اموات ہو چکی. انڈیا میں 1,36,238 لوگوں کی اموات ہو چکی. ایران میں 47,095 لوگوں کی اموات ہو چکی. یہ دنیا کا میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں یہ پوزیشن ہے. اور دوسری لہر جو آئی ہے, آپ کیسز کی تعداد دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں کیسز بڑھ چکے ہیں. تقریباً 13 لاکھ تک سے زیادہ جو ہے وہ USA کے اندر کیسز ہے, اور دنیا میں لاکھوں کیسز اس وقت کرونا کے سامنے آ چکے ہیں. تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے کہ یہ دنیا میں کیا امریکہ, برازیل, فرانس, رشیا, اسپین, UK, انڈیا, یہ پورے دنیا کے ممالک آپ دیکھیں کہ اتنی اموات ہو چکی ہے, 14 لاکھ سے زیادہ لوگ موت کا شکار بن چکے ہیں. لیکن آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, اور جو دنیا کے اندر اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا. تو کیا میں چند سوال کروں گا ان لوگوں سے کہ یہ تو آپ جب ڈیٹا آپ کے سامنے ہے اور روزانہ آپ کو آگاہی بھی دی جاتی ہے تو آپ اس کو مذاق نہ سمجھے. کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی جو کہ آلریڈی آپ کی وجہ سے ICU میں تھی اور عمران خان نے نکالا, آج میں 4-5 چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ سامنے رکھوں گا, اور پھر اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ سے چند سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز یہ کہ آج جو جولائی سے اکتوبر تک کا کوارٹر گزرا اس میں پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. پاکستان 17 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا. پاکستان سالوں بعد اب ہماری آمدن ہمارے اخراجات سے زیادہ ہے. اگر ہمیں آپ کے قرضوں جو آپ کے لیے گئے قرضے ہیں ان کے اوپر سود ادا کرنا نہ پڑے تو ہمارے اخراجات اب کم ہے ہماری آمدن سے, ہم وہاں پہ جا چکے ہیں.
جو فیصل آباد کے اندر آپ نے لوگوں کے بیانات سنے، ان کی خوشیاں سنی کہ کس طرح انڈسٹریز آپ کی مکمل طور پہ بحال ہو چکی ہے، ان کو لیبر نہیں مل رہا، فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی یہاں پہ اس وقت جتنی بھی انڈسٹریز ہے وہ اٹھ رہی ہے، اس سے پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ شروع ہو گیا، تو پاکستان کی ریمیٹنسز بڑھنا شروع ہو گئی، 26% اس کوارٹر میں بھی اضافہ اس میں دیکھنے کو ملا، سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے، تو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، آپ کا پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، آپ کی انڈسٹری بحال ہو رہی ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی جو آپ نے ایک ہفتے کے اندر دیکھا کہ چینی کی قیمتیں جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی، اور ویٹ امپورٹ کرنے کے بعد اب اس کا امپیکٹ جائے گا آٹے کے اوپر بھی انشاءاللہ، تو وہ بھی ہوگا۔ تو آپ کو کیا اس سے خوشی نہیں ہو رہی؟ کہ بلکہ خوشی کیسی ہو سکتی ہے کہ آپ نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے دیوالیہ بنا دے، آپ نے تو فیٹ اپ کی قانون سازی میں ساتھ نہ دے کے آپ نے تو بلیک لسٹ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن بڑی مشکل سے پاکستان کو ایک ڈائریکشن ملی ہے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوئی ہے، عام طبقے کو روزگار ملے گا۔ کیا آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے کہ عام طبقے جو لوگ بے روزگار تھے ان کو روزگار ملنا شروع ہو؟ کیا آپ کو اس سے تکلیف ہے کہ جو آپ آئی سی یو میں اکانومی چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہم نے آئی سی یو سے نکالا اور استحکام دیا؟ آپ جو ایکسپورٹس بالکل زیرو پہ لے کے گئے تھے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بڑی خطرناک ہے، ملک کے ساتھ آپ اپنی ذات میں اس حد تک گئے ہیں کہ آپ ملک کے دشمن بن چکے ہیں، آپ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور قوم کے ساتھ کہ کرونا کے اوپر جو آپ کے بیانات ہیں کہ کرونا پھیلے تو پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے یہاں پہ اسپتال بھر جائیں گے۔ آپ نے وبا کے پہلے لہر میں پہلے 2-3 مہینے کے مناظر دیکھے تھے، وہ ویڈیوز وائرل تھی کہ اسپتالوں میں دنیا میں جگہ نہیں مل رہی تھی، لوگ سڑکوں پہ تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ منظر نہیں دیکھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان مناظر سے بچے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان تکالیف میں تک نہیں گئے۔ آپ نے جو انڈیا کی سڑکوں پہ جو غریب بے روزگار ہو گئے تھے کروڑ کی تعداد میں، ان کو سڑکوں پہ دیکھا، تو اللہ نے آپ کو احساس کے پروگرام کے ذریعے ان چیزوں سے بھی بچایا۔ جب یہ کامیابی ملی ہے تو آپ اس کے بعد ایسی اقدامات کر کے ایک طرف سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، دوسری طرف آپ وبا کے اوپر مذاق شروع کر دیتے ہیں، اس کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ میں چند سوال کروں گا، اس کے بعد میں ختم کروں گا، اور میں اپوزیشن سے چند سوال کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں، یہ ہے دعوت نامہ بلاول ہاؤس میں ایک تقریب کا، اور اس میں شرط عائد کرتے ہیں، ایس او پیز کے اوپر تو عمل درآمد 100% ہونا ہے، لیکن اس میں ایک شرط عائد کی جاتی ہے کہ جو بھی بندہ بلاول ہاؤس میں اس پروگرام میں شرکت کرے گا تو وہ پہلے کرونا ٹیسٹ دکھائے گا اور کرونا ٹیسٹ کرے گا۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں، پہلا سوال کہ کیا آپ کی جانیں، اور جانیں سب کی قیمتی ہے، لیکن اپنے لیے اپنے گھر کے اندر ایس او پیز کے ہوتے ہوئے یہ شرط عائد کرنا کہ کوئی بھی تقریب میں شرکت کرے گا تو کرونا ٹیسٹ دکھانا لازم ہوگا، لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے اکسا رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے؟ اکانومی تو ٹھیک ہو رہی ہے، ملک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، عالمی سطح پہ عمران خان کی قیادت کی وجہ سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، پاکستان کی فورن پالیسی بہتر ہو رہی ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، آپ کی ادارے بہتر ہونے جا رہے ہیں، کرونا کی وبا کی پہلی لہر گزرنے کے باوجود، لیکن آپ اپنے مقصد کے لیے جو این آر او تحریری آپ نے مانگا تھا اس کے لیے آپ ملک کو اور لوگوں کی جانوں کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ اگر کرونا کے اوپر آپ کی یہ بیانات ہے تو جہاں پہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں اور نون لیگ کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے تو وہاں پہ تو لاک ڈاؤن، لیکن باقی ملک میں کرونا پھیلاؤ مہم، تو کیا یہ ملک کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے؟ تیسرا میرا ان سے سوال ہے کہ کیا تحریری این آر او کی ناکامی، گلگت بلتستان الیکشن میں ہار اور پشاور جلسے کی ناکامی کا آپ پاکستانی قوم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ چوتھا میرا ان سے سوال ہے کہ جس طرح آپ سٹارٹ میں کہتے تھے کہ پورا بند کر دو، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، حالانکہ تھر میں اگر شرم ہوتی تو تھر میں ہر سال 450 بچے غذائی قلت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے تھے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے کہ مکمل طور پہ بند کر لو، کچھ نہیں ہوتا، لوگ بھوک سے نہیں مرتے۔
عمران خان نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سوچ دی. تو کیا آپ اس وقت بھی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی جو آپ تباہ کر کے چھوڑے تھے مزید مکمل تباہی کی طرف چلی جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو؟ اور میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ ابھی جو یہ اقدامات آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان نے نہیں دیکھے جو دنیا نے دیکھے تو اس لیول کی آپ کے اسپتالوں کے اوپر رش پڑے، آپ کے اسپتالوں میں خدا نہ خواستہ وہاں پہ مریضوں کے لیے بستر نہ ہو، وہاں پہ آپ کی اسپتالوں کی کیپیسٹی مکمل طور پہ ختم ہو جائے، لوگ سڑکوں پہ پڑے، لوگ مرنا شروع ہو جائے؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے؟ میں یہ باتیں کر کے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی سیاست جاری رکھیں. آپ کو عوام نے اور اس قوم نے ریجیکٹ کیا ہے. آپ کی پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ کوئی شارٹ کٹ سے آیا، کوئی پرچی لہرا کے آ گیا. اور ایک اور سوال جو سب سے اہم تھا کہ آپ خود مفرور لندن میں، آپ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین لندن میں، شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز لندن میں، نواز شریف کا سمدی اسحاق ڈار لندن میں، داماد علی عمران لندن میں، سارے مفرور اور اشتہاری، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بچانے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل آئے، خود وہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ قوم سے اور لوگوں سے آپ کی محبت ہے؟ خود وہاں پہ چھپ کے لوٹ کے عدالتوں سے سرٹیفائیڈ مفرور چور ڈاکو ڈکلیئر ہو کے خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے کہ آپ نکلے. میں یہ فرزند زرداری سے کہتا ہوں کہ خود تو کوارنٹین ہو گئے وہاں پہ، آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ بیماری امیر اور غریب کو نہیں دیکھتی، یہ سب کو جو بھی احتیاط نہیں کرتا، ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا، ڈاکٹرز کی طرف سے این سی او سی کے بتائی گئی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کرتا، یہ پھیلتی رہتی ہے. تو اس میں بھی آپ دوسروں کو کہہ رہے ہو، آپ کو خود تو ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ آپ باہر نکلو. مطلب یہ آپ کس قسم کی چیز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں پہ آپ کی جو آپ کو مکمل طور پہ ناکامی ہو گئی، آپ کی کرپشن بے نقاب ہو گئے، آپ کو الیکشن میں عوام نے ریجیکٹ کر دیا. اور کیوں کیا؟ یہ آپ کے سامنے ہے وجوہات کہ آپ عوام کی جانوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مرے، آپ چاہتے ہیں کہ اسپتالوں میں رشٹ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو جگہ نہ ملے، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بے روزگاری میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی مکمل طور پہ بیٹھ جائے، آپ چاہتے ہیں، بلکہ آپ نہیں دیکھ سکتے انڈسٹریز مکمل طور پہ بحال ہوئی، آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ جو پاکستان کی اکانومی اٹھنا شروع ہو گئی، آپ سے نہیں دیکھا جاتا جو پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع ہو گیا، آپ سے نہیں دیکھے جاتے یہ مناظر کہ آج گاڑیوں سے لے کے موٹر سائیکل ٹیکسٹائل تک تمام انڈسٹریز کے پاس اتنے آرڈرز ہے کہ ان کو کافی وقت لگا ہے، بلکہ وہ مزید آرڈرز نہیں لے پا رہے. آپ سے یہ مناظر نہیں دیکھے جاتے. عوام نے آپ کو ان وجوہات کی بنا پہ مسترد کیا. میں صرف اتنا کہوں گا اور میں میڈیا سے اپیل کروں گا کہ سب سے اچھا کردار جو ہمارے ڈاکٹرز نے اپنی جانوں پہ کھیل کے سب سے پہلے قوم کی طرف سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. این سی او سی کو، ان کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بتائی گئی گائیڈ لائنز کے اوپر اور ویژن کے اوپر انہوں نے جس انداز سے کام کیا. لیکن پاکستان کا میڈیا جس طرح کی وہ لوگوں کی آگاہی کرتا رہا، جس طرح انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور یہی کہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ مل کر، اگر کوئی ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، کوئی انسانوں کی جانوں کے اوپر کھیل رہا ہے، کوئی پاکستان میں غربت میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ، بھوک میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے مل کر ان کو مسترد کرنا ہے. ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان انشاءاللہ اسی طرح ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا اگر ہم مل کر ایک کام کریں کہ جس طرح ہم نے پہلی لہر میں یہ سیاست کرتے رہے لیکن عوام حکومت کے بتائے گئے گائیڈ لائنز پہ عمل کرتی رہی، یہ سیاست کرتے رہے لیکن میڈیا مسلسل آگاہی مہم چلاتا رہا، یہ سیاست کرتے رہے لیکن پاکستان کی قیادت پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم اپنے کام میں مصروف رہی، یہ سیاست کرتے رہے لیکن ہم آگے بڑھتے رہے. اور انشاءاللہ ہم نے ابھی بھی مل کر اس دوسری لہر کو بھی اس انداز سے شکست دینی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ پاکستانی قوم کی حفاظت کرے. شکریہ.